لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 90 سے زائد مقامات پر تقوی کا ذکر فرمایا۔ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کے فوائد، اور تقوی اختیار نہ کر کے جو گناہ میں پڑے اس کے نقصانات کا کچھ ہم یہاں پر آج ذکر کریں گے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ بھی شامل رہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ براہ راست سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اور گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ وہ گناہ مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 90 سے زائد مقامات پر تقوی کا ذکر کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی، اور اگر یہ بھی نہ پاؤ تو اچھی بات کے ذریعے بچو۔ جہنم کی آگ سے بچنے کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور ایک مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت ہے، مگر تقوی کے ساتھ۔ تقوی کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، اسلام کا مساوات کا نظام بیان کیا جا رہا ہے۔ کوئی خاندانی کسی جو ہے وہ وجہ سے، کسی رنگت کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل نہ سمجھے، بلکہ معیار کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، مگر تقوی کے ساتھ۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاریخی خطبہ جو ہے اس کے یہ الفاظ ہیں۔ پھر ایک مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اب اس میں گزارش کروں گا، یہاں ہمارے پاس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں دنیا کے کم و بیش 61 سے زائد ممالک کے اسلامی بھائی بھی جمع ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین جہاں جہاں سن رہے ہیں، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہم اس حدیث پاک میں جو وہ افضل آدمی، عزت والے آدمی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے،
اس کو توجہ کے ساتھ اپنے ذہن پہ نقش کر لیں، دل پہ نقش کر لیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کامیابی کا معیار بھی ہم نے اپنے طور پہ کچھ بنا رکھا ہے، ہم نے عزت کا معیار بھی اپنے طور پر دنیا میں بنا رکھا ہے. ہمارے ہاں پیسہ، دنیا، اپروچ، سورسز، تعلقات، یہ ان چیزوں کو ہم لوگ جو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. ان چیزوں کی وجہ سے جو ہم لوگ عزت کا معیار، کرائٹیریا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، تو ارشاد فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے. اور قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ بھی یہاں آپ کو یاد آ رہی ہوگی، جنہوں نے پڑھا یا سنا ہوگا. اللہ پاک جل شانہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ متقی ہے. یہ اللہ سے ڈرنے والے، یہ گناہ سے بچنے والے، یہ حرام سے بچنے والے، یہ برائی سے بچنے والے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے، یہ عزت والے ہیں. اللہ کے ہاں زیادہ عزت اس کی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کے لیے اس طرح دعا مانگا کرتے تھے. یہ صحیح مسلم میں یہ روایت بیان کی گئی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری دعا کو بیان کیا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا. یعنی اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور تونگری کا سوال کرتا ہوں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا ہے جو ہے وہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے. اچھا، تقوی کی اہمیت کو آپ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم صرف متقی شخص کا کھانا کھاؤ اور تمہارا کھانا بھی متقی ہی کھائے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہماری امی جان یہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے صاحب تقوی کے دنیا کی کوئی چیز اور نہ کوئی شخص خوش کرتا تھا. سب سے زیادہ خوش کس سے ہے؟ سب سے زیادہ دنیا کی کون سی چیز آپ کو خوش کرتی ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہی ہیں کہ سوائے صاحب تقوی کے. یہ تقوی والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پسند ہیں، متقین کس قدر پسند ہیں، پرہیزگار کس قدر پسندیدہ ہیں. اچھا، پھر تقوی جو ہے اس کا عمل پر اثر جو ہوتا ہے، امیر المومنین مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقوی کی موجودگی میں کسی قوم کے عمل کی کھیتی خشک نہیں ہوتی. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں توریت میں لکھا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور جہاں چاہے سو، یعنی اس خوف خدا والے کو کسی اور کا خوف نہیں ہوتا. حضرت سیدنا اعمش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کا سرمایہ تقوی ہو زبانیں اس کا نفع بیان نہیں کر سکتی. اس قدر یہ نفع دینے والا عمل ہے، جس قدر یہ فائدہ دینے والا عمل ہے تقوی، پرہیزگاری. یہ فرمایا کہ اس کا جو ہے وہ جس کے پاس یہ سرمایہ تقوی کا ہو اس کا جو نفع بیان زبانیں نہیں کر سکتی. حضرت بشر حافی رضی اللہ عنہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ موت التقی حیات اللہ نفاد لہا، متقی کی وفات نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. متقی کی وفات نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. وقد مات قوم وہم فی الناس احیاء، اور کچھ لوگ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں. تقوی اور اہل تقوی کے فضائل یہ شمار سے باہر ہیں. اس قدر اس کے فوائد ہیں کہ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں خود تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. اور جیسا کہ اللہ پاک نے سورۃ النساء کی پہلی ہی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے.
آج ہم اگر غور کریں کہ ہماری ایک تعداد ہے جن کے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہوتا جا رہا ہے، خوف خدا ختم ہوتا جا رہا ہے. اللہ کا ڈر دل میں جس کے ہو وہ نافرمانیاں نہیں کرتا، وہ اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرتا، وہ بے حیائی کے کاموں میں نہیں پڑتا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، وہ کسی کی دل آزاریاں نہیں کرتا، وہ کسی کے عیب نہیں اچھالتا، وہ مسلمانوں کے پوشیدہ عیبوں کو تلاش نہیں کرتا، وہ ٹو میں نہیں پڑتا، وہ اس طرح کے تجسس میں نہیں پڑتا، وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، غیبتیں نہیں کرتا، چغلیاں نہیں کرتا. آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کو تو یہی لگتا ہے کہ ہم جتنے زیادہ چغل خوری کریں گے اتنی ترقی کریں گے. بزنس میں کہتے ہیں کہ ہم جتنا جھوٹ بولیں گے اتنا زیادہ پروفٹ کما لیں گے. ہمارے ہاں یہ سوچ بنتی جا رہی ہے. اللہ کا ڈر دلوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اپنی تنہائیوں کا جائزہ لیں، اپنی خلوتوں کا جائزہ لیں کہ ہم اللہ پاک جل شانہ سے کس قدر اگر حیا کرتے ہیں. حیا ہو تو کیا اپنے رب کی اس طرح علی الاعلان نافرمانیاں بندہ کرتا پھرے؟ اس کی تو خلوتیں بھی پاکیزہ ہو جاتی ہیں، اس کی تو تنہائیاں بھی ستھری ہو جاتی ہیں. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، لوگوں سے ڈرنے لگ گئے، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا. گناہ سے بچتے ہیں بعض، لیکن وہ کس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اکیلے ہوتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. اگر اللہ کا ڈر ہو تو پھر یہ اس کی تنہائی میں بھی سوچ بنی ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ارے دل کے اندر چلنے والے خیالات جو وسوسے چل رہے ہیں نا، ان پر بھی بندہ جو پھر وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے کوئی ایسی غلط پلاننگ نہیں کرنی، کوئی ایسی بات نہیں دل میں جمانی، کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو رہی اس کو ختم کرتا ہے. حسد پیدا ہوتا ہے تو اس کو ختم کرتا ہے. ظلم نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کر لیتا. شیطان تو پورا وار کرے گا، لیکن اب یہ جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے اب یہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، برائی سے بچاتا ہے. کسی کے ساتھ برا معاملہ کرتے ہوئے بندے کو ڈر ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار دیکھ رہا ہے. ایک اعرابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کیا کیا جب میں گناہ کر رہا تھا کیا میرے رب نے مجھے دیکھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس نے پھر پوچھا حضور کیا میرے رب نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا؟ ہاں رب نے دیکھا. اللہ تو علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے. جب اس نے یہ سنا تو راوی کہتے ہیں اس نے چیخ ماری اور وہیں گرا اور وہ عربی نے دم توڑ دیا. کہ دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، احساس اگر بیدار ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور رب کائنات حکم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. ہم زبانی طور پر تو سب کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کہ یہ بندے کا عمل، اس کی زبان اس کے دل کے ساتھ کیسے مماثلت کرے گی، کیسے اس کی جو ہے وہ گواہی دے گی جب یہ اکیلا بستر پر ہے اور فجر کی نماز کا وقت جا رہا ہو. اس کا تقوی اسے اٹھاتا نماز کے لیے. یہ اکیلا ہے، موبائل پہ اکیلا ہے، کمپیوٹر پہ اکیلا ہے. اب یہ اس کا اپنے اس قول پر جائزہ لے کہ کیا میں واقعی اللہ سے ڈرتا ہوں؟ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہوئے اس کی حق تلفی، اس کی دل آزاری یا اس پر ظلم و زیادتی کر جانا، کیا بندہ غور کرے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ اسے مرنا یاد ہے، قبر یاد ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا یاد ہے. اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. آپ نے سورہ رحمان میں وہ آیت پڑھی یا سنی ہوگی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ پاک فرماتا ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 باغات جنت ہیں. اس کی تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں ایک واقعہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے دور خلافت میں ایک نوجوان عشاء کے بعد اپنے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا. راستے میں آتے جاتے ایک عورت، غیر عورت اس کو اپنی طرف بلاتی تھی. ایک دن گناہ کے لیے اس کا قدم اس کے دروازے پہ پڑا، اللہ پاک کا فرمان اسے یاد آیا، قرآن پاک کی آیت یاد آئی تو بے ہوش ہو گیا. اب اسے
جب اس کے والد صاحب تلاش کرنے آئے تو کچھ نوجوانوں کے ساتھ مدد لے کے گھر لے گئے. جب وہ ہوش میں آیا وہ نوجوان، پھر اس سے پوچھا کیا ہوا تھا. اس نے سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح عورت مجھے اپنی طرف بلاتی تھی اور گناہ کے لیے جیسے قدم رکھا اس کے دروازے پہ تو مجھے اللہ کا فرمان یاد آیا. تو جیسے یہ واقعہ بیان کیا، وہ آیت بیان کی، خوف کا غلبہ ایسا ہوا کہ وہیں چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا. اللہ اکبر کبیر. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو اس کی قبر میں سے آواز آئی یا امیر المومنین، اللہ نے مجھے 2 باغات جنت عطا فرما دیے. تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے انعام بیان کیا گیا ہے. اب جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ برائی اور گناہ کی طرف چلے کیسے، وہ گناہ کرے کیسے، وہ کسی پر ظلم کرے کیسے، اس کی خلوتیں بھی کیسے ناپاک ہو جائیں، وہ کیسے جو اپنے رب کی نافرمانی کر جائے. جبکہ ہمارا پروردگار حکم ارشاد فرما رہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے. بلکہ ایک ارشاد رب کائنات جل شانہ کا جس کو کہا جا سکتا ہے کہ اتنی مضبوط یہ طاقت دینے والی آیت ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ how I will survive in this society with this system, it's very difficult to survive now. میں معاشرے میں کاروبار کرتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے، جاب کرتے ہوئے مجھ سے جو ہے وہ نہیں بچا جاتا جھوٹ سے، میں کیسے سروائیو کروں گا. کمپلیٹ اینڈ ایکوریٹ کنڈیشن اینڈ فگر آف پروڈکٹ بتا دوں گا. ہاؤ آئی ول سروائیو، بزنس کیسے چلے گا، کاروبار کیسے چلے گا. ہمیں معاشرے میں رہنا ہے، ہمیں کاروبار کرنا ہے، ہمیں بزنس کرنی ہے، ہمیں جاب کرنی ہے، ہمیں ترقی کرنی ہے، ہمیں مالدار بننا ہے. اب آپ معاشرے مارکیٹ کے حالات کو، سسٹم کو، معاملات کو کیا سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں. آپ لوگ کہتے ہیں جناب سچ بولنا ہے، آپ کہتے ہیں جناب کمپلیٹ اینڈ ایکوریٹ فگر اور کنڈیشن بتا دینی ہے، پروڈکٹ کی کمپلیٹ ایکوریٹ کنڈیشن بتا دینی ہے. ہم لوگ کیسے سروائیو کریں گے، مارکیٹ میں کیسے رہیں گے، معاشرے میں کیسے رہیں گے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ متقین کے ساتھ ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. کہتے معاشرہ ساتھ نہیں دے رہا، لوگ ساتھ نہیں دیتے، سسٹم ساتھ نہیں دیتا، حالات ساتھ نہیں دیتے، برادری ساتھ نہیں دیتی، گھر والے بازو کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. بندے تو یاد رکھ، تو تقوی اختیار کر، رب تیرا ساتھ دے گا. اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اپنا توکل مضبوط رکھیں، اپنے رب پر اپنا بھروسہ مضبوط رکھیں. حرام سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کامل رکھیں. اور سورہ طلاق کی اس آیت کو یاد رکھیں، یہ بہت طاقت دینے والی آیت ہے. بلکہ ایک روایت میں تو فرمایا گیا کہ لوگوں کو کفایت کرنے والی آیت ہے. اگر سب لوگ اس پر عمل کریں لوگوں کے لیے کافی ہو جائے. کفایت کرنے والی آیت اس کو کہا گیا ہے. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہوگا. نہیں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ تمہیں وہاں سے روزی عطا کر دے گا. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اب کہتے ہیں جناب میں پھنس جاؤں گا، میں کیسے نکلوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا تو کیسے چلوں گا، اب میں کیسے کاروبار کروں گا، کیسے جاب کروں گا، کیسے اس معاملے سے نکلوں گا. اللہ پر بھروسہ تو رکھے بندہ. وہ ایک شاعر کہتے ہیں نا ویکھو بندیا اسماناں تے اڑدے پنچھی ویکھ تے سہی کی کر دے نے کدے کسے نے پنکھ پکھیرو بھکھے مردے ویکھے نے نہ کر دے رزق ذخیرہ نہ بھکھے مردے نے بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ تے بندے ہی بھکھے مردے نے. نہیں ہمارا توکل کمزور ہو گیا. یہ پرندے دیکھے ہیں کبھی؟ ان کو کبھی دیکھا ہے کہ یہ جو ہے وہ صبح جب چلتے ہیں تو پیٹ خالی ہوتے ہیں اور جو شام کو پلٹ کر آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. there is no any single property جس کی یہ ملکیت ہو. ان کی کوئی ایسی دکان نہیں ہے، کوئی ایسا پلازا نہیں ہے، کوئی ایسی جاب نہیں ہے، کوئی ایسی پراپرٹی نہیں ہے. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے رازق پر بھروسہ کر کے چل پڑتے ہیں اور پروردگار ان کو رزق عطا کرتا ہے.
بلکہ روایت میں فرمایا گیا کہ اگر تم ایسا بھروسہ کرو اللہ پر جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے بچنے کا راستہ نکال دے گا۔ تقوی اختیار تو بندہ کرے، پرہیزگاری اختیار تو کرے، اللہ پاک بچنے کا راستہ بنا دے گا، اللہ پاک اس کے لیے راستہ بنائے گا۔ تو پرہیزگاروں کا انعام ہے کہ تنگ دستی سے اللہ نجات عطا کرتا ہے۔ پرہیزگاری کا فائدہ یہ ہے کہ ہدایت عطا کی جاتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ڈر والوں کو ہدایت ہے، ہدایت عطا کی جاتی ہے۔ متقین کو علم سے نوازا جاتا ہے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ اچھا، متقین کو، پرہیزگاروں کو مغفرت عطا کی جاتی ہے، اللہ پاک ان کی خطائیں مٹا دیتا ہے، ان کے گناہ بخش دیتا ہے۔ فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اور اگر اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو، اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اس آیت کے حصہ یجعل لکم فرقانا کی تفسیر بعض نے یہ بیان کی کہ اللہ اہل تقوی کے دلوں میں ہدایت کا ایسا نور روشن فرماتا ہے جس کے ذریعے وہ حق کو باطل سے جدا کر لیتے ہیں۔ اچھا، پھر متقین کو اللہ پاک اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے، جیسا کہ سورہ جاسیہ میں اللہ پاک نے آیت نمبر 19 میں فرمایا واللہ ولی المتقین، اور ڈر والوں کا دوست اللہ ہے۔ تو تقوی کے فضائل جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ پاک ان کو جہنم سے نجات کا اعلان فرما رہا، ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما رہا، بلکہ فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، ان المتقین فی ظلال و عیون، ان المتقین فی جنات و عیون، ان للمتقین مفازا واعلموا ان اللہ مع المتقین واللہ ولی المتقین ان اللہ یحب المتقین۔ یہ پرہیزگار ہے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، اللہ ان کا دوست ہے، یہ امن میں ہوں گے، سایوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے۔ اور اللہ پاک نے فرما دیا والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو ہے ہی پرہیزگاروں کے لیے۔ اور گناہ یہ اللہ کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں، گناہ یہ بندے کو اس قدر غفلت میں ڈال کے بعض اوقات ایمان کی بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو گناہ کی نحوستیں بیان کی گئیں اور تقوی کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا کرے، جس کی برکت سے پرہیزگاری کا رستہ ملتا ہے، پرہیزگاری پر استقامت کا ذہن بنتا ہے، ایمان کی حفاظت کا ذہن بنتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی طرف بڑھیں گے۔ امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ آئیے مدنی مذاکرے میں سوالات کی طرف کچھ ہی دیر میں بڑھتے ہیں۔